اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں بزرگوں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی زندگی کی بدولت ہم اللہ تعالیٰ کو خوب خوب راضی کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت بنا سکتے ہیں جو اصل زندگی ہے. اور یہ زندگی جو ہے یہ بار بار نہیں ملتی، ایک ہی بار ملتی ہے. یہ جو اب ہمیں ملی ہے بس یہی زندگی ہے جو مل گئی، بار بار یہ زندگی نہیں ملتی. تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اس زندگی سے فائدہ اٹھائے اور ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں اور اللہ کی عبادت میں صرف کرے. اسی زندگی کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں کہ کبھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی روزہ رکھ رہے ہیں، کبھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، کبھی حج کر رہے ہیں، کبھی قربانی کر رہے ہیں. اسی زندگی کی بدولت ہم جو ہے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اسی زندگی کی بدولت ہم ماں باپ کے کام آتے ہیں. اور دنیا میں بھی ایسا آدمی جو ہے سکون والی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے مزے ہوں گے. اور اگر خدا خواستہ اس زندگی کے اوقات کو ہم نے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا شروع کر دیا اور جو ہماری زندگی کا مقصد تھا اس سے ہم ہٹ گئے اور دنیا ہی میں لگ گئے، دنیا ہی میں پھنس گئے، تو دنیا میں بھی پریشانی، قبر میں بھی پریشانی، حشر میں بھی پریشانی. اب دیکھیں اسی زندگی کی برکت سے ایسے ایسے اوقات ہمیں بار بار مل رہے ہیں جن اوقات کی فضیلت قرآن نے بیان کی ہے، حدیث نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ خود ان اوقات کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، اس وقت کی فضیلت بیان فرماتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے ان اوقات میں خاص خاص عبادتیں ہمیں بتائی ہیں. اب اگر ہم مر جائیں تو بس یہ اوقات پھر ہمیں نہیں ملیں گے. یہ اوقات تو آئیں گے، زمانہ تو چلتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، لیکن ہم قبروں میں ہوں گے
اور ہم پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لیے ترستے ہوں گے اور ہمیں اس کی توفیق پھر نہیں ہوگی. اور اگر کوئی سبحان اللہ جو ہے قبر میں اس کو کہنے کی اجازت ہو بھی جائے اور وہ اربوں مرتبہ خربوں مرتبہ سبحان اللہ کہے، وہ سبحان اللہ پر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آج کا جو بیان ہے یہ آنے والے جو 10 دن ہیں 10 ذی الحجہ، ان کی فضیلت سے متعلق ہے، تاکہ ہم جو ہے ایسا نہ ہو کہ یہ اوقات ہم سے چلے جائیں اور ہم ان سے فائدہ نہ اٹھائیں. ویسے بھی حج کے ایام شروع ہو گئے ہیں. اشہر حج جس کو کہا جاتا ہے، حج کے مہینے. حج کے مہینے جو ہے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. ابھی تو ہم ذوالقعدہ میں ہیں. اور یہ اشہر حرم بھی ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب مضر. یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس وقت سے مہینوں کی گنتی 12 ہے. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہے وہ عزت والے مہینے ہیں، خاص شان ہے ان مہینوں کی. اور وہ 4 مہینے یہ ہیں ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب مضر. آگے جو رجب کا مہینہ آئے گا، 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، اور آگے مہینہ جو ہے رجب کا بعد میں آئے گا، شعبان رمضان سے پہلے کا جو مہینہ ہوتا ہے. تو اب یہ اشہر حج بھی ہے، حج کے مہینے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اشہر حرم بھی ہیں، عزت اور حرمت والے مہینے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو 10 دن آئیں گے، جو 10 راتیں آئیں گی، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا، یہ پھر خاص فضیلت والی راتیں بھی ہیں، خاص فضیلت والے دن ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت تو ہماری زندگی کا مقصد ہے. دن میں 5 نمازیں تو فرض ہیں، ان کے علاوہ تو چارہ ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یہ تو ہماری زندگی کا جو ہے مقصد اعظم ہے. ہر آن ہر گھڑی ہم اسی کوشش میں ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے حضور علیہ السلام کا بتلایا ہوا طریقہ. اس کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. نجات کسی کو چاہیے، کسی کو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، کسی کو جنت چاہیے، کسی کو دنیا اور آخرت میں سرفرور کامیابی کامرانی چاہیے، عافیت والی زندگی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا غلام بنے. بس حضور علیہ السلام کی غلامی اور حضور علیہ السلام کی اتباع کے بغیر، حضور علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر کوئی بھی طریقہ نہیں ہے جو اس کو جنت لے جائے. اور حضور علیہ السلام ہمیں ایک زندگی دے کر گئے ہیں، ہمیں کسی کے آسرے نہیں چھوڑا. ہمیں حضور علیہ السلام نے عبادات بھی بتلائی ہیں، کس موقع پہ کون سی عبادت کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے. اور حضور علیہ السلام نے ہمیں معاملات بھی بتائے ہیں کہ وہ کاروبار کیسے کرنا ہے، اور جو ہے کس طرح تم نے جو ہے تجارت کرنی ہے، کس طرح تم نے مال حاصل کرنا ہے، کس طرح مال دینا ہے، مالی معاملات. اور حضور علیہ السلام نے ہمیں معاشرت بھی بتائی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ، دوستوں یاروں کے ساتھ کس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے. حضور علیہ السلام نے ہمیں اخلاق اور عادات بھی دیے ہیں. إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں. حضور علیہ السلام نے ہمیں اخلاق بھی دیے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ہمیں اعلیٰ عادات بتائی ہیں کہ یہ عادتیں تم نے اختیار کرنی. حضور علیہ السلام نے ہمیں شکل و شباہت بھی دی ہے، کس طرح تم نے اپنی شکل بنانی ہے، کس طرح تم نے اپنی صورت بنانی ہے، کس طرح سر سے پاؤں تک تم نے ہونا ہے. حضور علیہ السلام نے ہمیں حکومت کر کے بتلائی ہے کہ اس طرح تم نے حکومت کرنی ہے. حضور علیہ السلام بیک وقت بادشاہ وقت بھی ہیں،
اور سردار انبیاء بھی ہیں، حضور علیہ السلام جو بہترین شوہر بھی ہیں، بہترین حضور علیہ السلام باپ بھی ہیں، بہترین حضور علیہ السلام دوست بھی ہیں، حضور علیہ السلام بلکہ یہ کہا جائے بہترین دشمن بھی ہیں۔ اب دشمن ہونے کا کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کو دشمن سمجھتے تھے، کافر، ان کے لیے حضور علیہ السلام بہترین جو ہے دشمن تھے۔ وہ خود بھی اقرار کرتے تھے کہ ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ جب کبھی ہاتھ آ جاتے تھے یہی کہتے تھے کہ آپ جو ہے سب سے بہترین اخلاق والے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ مکہ مکرمہ کے موقع پہ سارے جو ہے سامنے کھڑے ہیں، سر افکنده ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ 13 سال مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں ستایا، مدینہ منورہ میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ اب جب وہ قابو میں آئے ہیں تو اب وہ حیران ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا بھی کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ انہوں نے آگے سے یہی کہا کہ آپ شریف ہیں، شریفوں کی اولاد ہیں، آپ کریم ہیں، کریموں کی اولاد ہیں، ہم آپ سے جو ہے اچھے معاملے کی امید رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرمایا جاؤ تم سارے معاف کر لگے۔ تو حضور علیہ السلام ہمیں ایک زندگی دے کر گئے ہیں، اب ہمارے لیے صرف اتنا ہے کرنا کہ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا ہے، بس قدم پر قدم ہم نے رکھنا ہے، اسی رستے پہ ہم نے چلنا ہے، اور یہ رستہ سیدھا جو ہے ہمیں جنت لے جائے گا۔ ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، یہ میرا رستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، اسی پر چلو۔ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، دوسرے رستوں پہ نہ جانا، یہود و نصارہ کی شکل و شباہت نہیں اختیار کرنا، غیروں کے طریقوں پہ نہیں چلے جانا۔ فتفرق بكم عن سبیلہ، ان کے راستے تمہیں اس سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو ہم نے ساری زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی بعض زمانوں کو بعض زمانوں پہ فضیلت دی ہے۔ جیسے رمضان المبارک بھی ایک مہینہ ہے، لیکن تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ جمعۃ المبارکہ یہ ایک دن ہے جمعے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمام دنوں پہ فضیلت دی ہے، سردار دن ہے، یہ تمام دنوں کا سردار دن۔ لیلۃ القدر ایک رات ہے، لیکن تمام راتوں کی سردار رات ہے۔ اسی طرح یہ جو آنے والے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بخشی ہے، اور ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتے ہیں اپنی عبادت پر اور اپنی بندگی پر، اتنا نوازتے ہیں کہ اور کسی مہینے میں اللہ پاک اتنا نہیں نوازتے۔ ابھی آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہوئی، رمضان المبارک کے اتنے فضائل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ رمضان المبارک کی ایک گونا فضیلت سے زیادہ ہے۔ کس طرح؟ اب میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس سے پہلے قرآن کی آیت سنیں، والفجر ولیال عشر، اللہ پاک فرماتے ہیں قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے جفت اور طاق کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے۔ هل فی ذلک قسم الذی حجر، اور فرمایا کہ ان قسموں میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے، یہ بھی ایک بہت بڑی بے دینی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ تیرے سر کی قسم، میرے سر کی قسم، میرے بچے کے سر کی قسم، میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، یہ سب حرام قسمیں ہیں۔ یہ جہالت جو ہے نا، جہالت، دین کے علم سے ناشنا ہونا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ آج ہمارا سارا زور جو ہے عصری تعلیم پر ہے، بس بڑی بڑی ڈگریاں ہم حاصل کر لیں گے، لیکن دین کے علم سے بالکل کورے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر میں نے ایسے دیکھے ہیں، ایسی باتیں کر جاتے ہیں بے دینی کے کہ ان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، ان کی بیوی کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ اس بات پہ فتویٰ لیں تو شرعی حکم یہی آئے گا کہ بھئی یہ ایمان کی بھی تجدید کرے اور اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ حالانکہ اتنا بڑا وہ ڈاکٹر ہے، اتنا بڑا انجینئر ہے،
اتنا بڑا جو ہے پڑھا لکھا اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ وہ دین کا پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ دنیا کی تعلیم کا جو ہے بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے بالکل کورا ہے، بالکل خالی ہے۔ یہ جہالت جو ہے بہت بڑی بیماری ہے۔ بہت سی باتیں جہالت کی وجہ سے ہم بڑے بڑے گناہ کی کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو قسمیں کھاتے ہیں غیر اللہ کی، یہ حرام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسئلہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے اپنے باپ کی قسم کھائی، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جس نے قسم کھانی ہے اللہ کے نام کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے۔ میں روزی کے اڈے پہ بیٹھا ہوں، کوئی کہتے ہیں میں جنازے پہ بیٹھا ہوں، کوئی کہتا ہے میں جو ہے پتہ نہیں رزق پہ بیٹھا ہوں، کھانے کے دسترخوان پہ قسمیں کھاتے ہیں ان چیزوں کی، یہ ناجائز ہے قسمیں ساری۔ جس نے قسم کھانی اللہ کے نام کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں باقی چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کوئی جو ہے حکم نہیں ہے، اللہ خود حاکم ہے۔ ایک جواب اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ اس لیے قسمیں کھاتے ہیں، ہمیں غیر اللہ کی قسم کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کسی کے نام کی قسم کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے بڑی ہستی یہ ہے، حالانکہ اللہ سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا جس نے قسم کھانی اللہ کے نام کی قسم کھائے۔ اور اللہ جب کسی چیز کی قسم کھائے وہاں تو یہ احتمال ہے ہی نہیں اللہ اس کو بڑا سمجھ رہے ہوں، اللہ کسی چیز کو اپنے سے بڑا سمجھ رہے ہوں، ایسا تو وہاں احتمال ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے علاوہ چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ اس چیز کی فضیلت کی طرف ہمیں متوجہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کی ذات کی قسم کھائی اللہ نے، کسی بھی انسان کی ذات کی قسم اللہ نے نہیں کھائی۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آپ کی زندگی کی قسم، یہ قوم لوگ جو ہے اپنے نشے میں مست ہیں اور یہ اتنے جو ہے بے غیرت بے حیا ہو چکے ہیں، ان کو کسی بھی چیز کی تمیز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کی قسم کھائی تو حضور علیہ السلام کی جیسی زندگی کی قسم کھائی، ہمیں متوجہ کیا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے تمہیں دی۔ ساری زندگی ہم سجدے میں سر رکھیں، اس نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور پھر حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اسی طرح والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ فجر کا وقت کتنا قیمتی ہے، اس کا اندازہ اسی قسم سے ہو رہا ہے کہ اللہ ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ یہ غفلت کا وقت نہیں ہے، تم سارے جو ہے سوئے پڑے ہو اس وقت میں اور اللہ تعالیٰ کی برکات سے محروم ہو۔ ایک حدیث میں ہے میری امت کے لیے فجر کے وقت میں جو ہے برکت رکھی گئی۔ اب جو برکت کا وقت ہے اس وقت ہم سوئے ہوئے ہیں، اور جس وقت جو ہے برکت ختم ہو جاتی ہے پھر اٹھتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں اور 7 بجے واپس آتے ہیں گھر، تھک جاتے ہیں۔ کیوں؟ برکت ہی نہیں ہے زندگی میں۔ ساری رات جو ہے دوسرے کاموں میں لگے رہیں، فجر میں سوئے پڑے رہیں اور 10-12 بجے اٹھ کے یا 9 بجے 8 بجے جب فجر قضا ہو گئی اٹھتے ہیں، پھر کاموں پہ جاتے ہیں اور پھر دیکھیں بھئی کہتے بدن میرا ٹوٹا ہوا ہے، سر میرا چکرا رہا ہے اور میرے گردے خراب ہیں، میرا جو ہے دل بیمار ہے، فلاں ہے۔ برکت ہی نہیں زندگی میں۔ ہاں جوانوں کا یہ حال ہے، ادھر لیٹے ہیں ادھر لیٹے ہیں۔ بچوں کو دیکھیں، بچے کب لیٹتے تھے، آج بچے ادھر لیٹے ہوئے ہیں ادھر لیٹے ہوئے ہیں پھر ادھر لیٹے ہوئے ہیں۔ برکت ہی نہیں، ختم ہو گئی۔ والفجر، فجر کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور یہ جو 10 راتیں ہیں میں ان کی بھی قسم کھاتا ہوں، ان کی بھی قدر کرو۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ جو بھی آنے والی ہیں۔ ذی الحجہ، حجہ اور حجہ حج کو کہا جاتا ہے، اور ذو کے معنی والا، حج والا مہینہ۔ اس مہینے میں ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن بہت سے نیک بخت مسلمان ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں، وہاں میدان مزدلفہ، عرفات، منی وغیرہ میں جاتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے فریضہ ادا کرتے ہیں، تو اس مہینے کو مسلمان جو ہے اسی رکن کے ساتھ یاد کرتے ہیں، حج والا مہینہ۔ تو یہ جو حج والا مہینہ ہے، اس کے یہ پہلے 10 دن اور یہ جو پہلی 10 راتیں ہیں، یہ بہت فضیلت والی راتیں، اللہ نے قرآن میں ان کی قسم کھائی ہے۔ اب ان کی فضیلت کیا ہے؟ حدیثوں میں پھر ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ یہ قرآن کی تشریح ہے، قرآن کا بیان ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ جو لوگ قرآن کو مانتے حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ اصل میں قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم صرف لفظ کا نام نہیں ہے، قرآن کریم لفظ اور معنی کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی کتاب صرف اس کے الفاظ جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتے، اگرچہ قرآن کریم کے الفاظ بھی مقصود ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، ایسے کام بات کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی کتاب ہو اس کے الفاظ مقصود نہیں ہوتے بلکہ معنی مقصود ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کا بھی معنی مقصود ہے کہ معنی کو سمجھ کر ہی قرآن پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور قرآن کا معنی حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب دیکھیں کوئی بھی فضیلت آئی، اب مبہم فضیلت ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں جو ہے یہ 10 راتیں قیمتی ہیں، پھر حضور علیہ السلام اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اور پھر طریقہ بھی بتاتے ہیں قدر کرنے کا کہ ان 10 راتوں کی قدر یہ ہے کہ یہ عبادتیں کی جائیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آپ کو ہم نے قرآن اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ احکامات کھول کر بیان کریں جو اللہ نے بھیجے ہیں ان کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام کی حدیث کا انکار کرنا یہ اصل میں قرآن کریم کا انکار ہے۔ جو منکرین حدیث ہے یہ اسی لیے کافر ہیں، اسی لیے کافر ہیں کہ نہ یہ حدیث کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہتے رہے۔ امت نے کو بالاتفاق کافر قرار دیا۔ کوئی اپنے کو مسلمان کہے، مسلمان کہنے سے وہ تھوڑی مسلمان ہو جاتے، قادیانی بھی اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو تھوڑی مسلمان ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو ہے ان 10 راتوں کی فضیلت یہ بیان کی ہے۔ ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الى اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ۔ پورے سال میں جتنے بھی دن آتے ہیں، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ عبادت پسندیدہ ہو۔ یعنی عبادت تو ساری زندگی کرنی ہے، سارا سال عبادت کے لیے ہے، عبادت کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن سب سے زیادہ عبادت سے تو اللہ خوش ہوتے ہیں ان 10 دنوں کی عبادت سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، یعنی ان 10 دنوں کی عبادت پر اللہ بہت نوازتے ہیں۔ اور یہ جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کی عبادت پر اللہ بہت نوازتے ہیں۔ اب وہ نوازنا کیا ہے؟ کوئی بھی عبادت کی جائے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، ایک مرتبہ کوئی الحمدللہ کہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، وہ سب اللہ کی عبادت ہے، بشرطے کہ وہ جو ہے شریعت سے ثابت ہو۔ لیکن 2 عبادتیں خود حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور اسی پر فرمایا دوسری عبادتوں کو بھی قیاس کرو۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ جو آگے 10 دن آ رہے ہیں نا، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ اب میں نے عرض کیا نا، بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو رمضان المبارک کو بھی حاصل نہیں ہے، ان 10 دنوں کی بعض فضیلتیں ایسی ہیں۔ پورے سال میں ایسے ایام نہیں ہے کہ 1 روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور یہاں 1 روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، لیکن روزے جو ہیں 9 بنتے ہیں، 10واں روزہ نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 تاریخ کو عید ہے، اور عید والے دن روزہ رکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ عید والے دن جو ہے یہ میری طرف سے مہمان نوازی کے دن ہے، عیدوں میں خوب کھاؤ پیو۔ اور بڑی عید کے بعد جو 3 دن ہیں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، ان ایام میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔
سال میں 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے. پورے سال روزہ رکھ سکتے ہیں، 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، مکروہ تحریمی. 2 عید کے دن ہے، چھوٹی عید اور بڑی عید کا دن، اور 3 دن بڑی عید کے بعد. یہ 5 دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہمان نوازی کے دن ہے، اور روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. جو روزہ رکھے گا گناہگار ہوگا. اس سے ایک بہت بڑی بات معلوم ہوئی کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے. دین اور شریعت جو ہے ماننے کا نام ہے بس. جب اللہ فرمائے روزہ رکھو، پھر روزہ رکھنا دین ہے. جب اللہ فرمائے روزہ نہ رکھو، پھر روزہ نہ رکھنا دین ہے. جب اللہ فرمائے نماز پڑھو، پھر نماز پڑھنا دین ہے. جب اللہ فرمائے نماز مت پڑھو، یہ مکروہ وقت ہے، پھر نماز نہ پڑھنا دین ہے. جو آدمی مکروہ وقت میں نماز پڑھ رہا ہے کہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، میں اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، اس کو ہم دیندار نہیں کہیں گے، وہ بے دین آدمی ہے. وہ اپنے خواہشات پہ چل رہا ہے، وہ دین پہ نہیں چل رہا. تو ان 10 دنوں کی فضیلت دن کی کیا بیان ہوئی کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور یہ 9 روزے بنیں گے، اس لیے کہ 10واں دن یوم النحر ہے، عید کا دن ہے، اس میں روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے. اور راتوں کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ وَيَعْدِلُ قِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہر رات کی فضیلت لیلۃ القدر کے برابر ہے. آپ جو لوگ لیلۃ القدر کو جانتے ہیں اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، ان کو یہ بات صحیح سمجھ میں آئے گی، اور یہ فضیلت ان کو معلوم ہوگی کہ یہ کیا کہا گیا، کتنی بڑی بات ہے یہ لیلۃ القدر، جس کے لیے رمضان میں بعض لوگ سوتے ہی نہیں ہیں. اس دفعہ ایک مقتدی نے مجھے بتایا کہ میں رمضان میں نہیں سوتا ہوں، پورے رمضان رات کو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. ہمارے بہت قریبی ساتھی ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کا، یہاں ہوتے ہیں مسجد میں 5 نمازوں میں. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو آخری 10 راتوں میں جو ہے نہیں سوتے، یہ تو بہت زیادہ ہے. اور ایسے لوگ تو بہت ہی زیادہ ہیں، 100 میں 95% ایسے مسلمان ہیں جو تاک راتوں میں جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور ایسے تو سارے ہیں جو 27ویں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرما دے. اس لیے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. 1000 مہینے 80 سے اوپر کچھ سال بنتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہے 1 گنا 10 گنا 100 گنا. انا عند ظن عبدی بی، جو جیسا گمان کرے گا ویسا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. کتنی بڑی فضیلت ہے لیلۃ القدر کی. اب کسی نے بہت کوشش کی، پورا سال نہیں سویا. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں امت میں جو لیلۃ القدر کے لیے پورا سال نہیں سوئے، اور یا رمضان کا مبارک مہینہ جاگتے میں گزارا لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے، یا آخری عشرہ یا آخری تاک رات یا 27ویں رات. لیکن پھر بھی یقین کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس کی کوئی تعین نہیں ہے. اور یہاں آپ پتہ چلے گا کہ لیلۃ القدر کے شوقین کہاں ہیں. فرمایا کہ ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے. وہاں کوئی پتہ نہیں ہے لیلۃ القدر ملی یا نہیں ملی، لیکن یہاں یقینی طور پر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری امت لیلۃ القدر کی عبادت سے محروم نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 10 راتیں ایسی ہیں کہ ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کو اگر ہم ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں تو یہ آنے والے 10 دن، آنے والی 10 راتیں بہت فضیلت کی راتیں ہیں. حضور علیہ السلام نے جو ہے فرمایا کہ پورے سال اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ عبادت سے اللہ راضی ان 10 دنوں میں ہوتے ہیں. اور پورے سال کوئی روزہ رکھے، 1 دن کے روزے پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب اگر اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو وہ ان 10 دنوں میں ملتا ہے. پورے سال ہم اللہ کی عبادت رات کو کریں، لیکن جو ثواب اور جو فضیلت ان 10 راتوں کی ہے وہ پورے سال کی عبادتوں کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان 10 راتوں کی فضیلت یہ ہے کہ ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے. تو اس لیے آنے والے جو ایام ہیں، جب چاند نظر آ گیا بس راتیں شروع ہو گئے، تو ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. جتنا اللہ کو کوئی راضی کر سکتا ہے، جتنی زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اور جو ہے صدقہ خیرات کریں.
اور رات کو جو ہے نفل پڑھیں. جو کچھ بھی انسان کر سکے اپنی آخرت کے لیے. یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی، بار بار میں یاد کر رہا ہوں، یہ ایک ہی بار ملتی ہے بس. ابھی میری آنکھ بند ہوئی بس کیا، میرا قصہ ختم، قصہ تمام. بس دوبارہ میں اس دنیا میں نہیں آؤں گا. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. حرام ہے ان لوگوں پر جن کو ہم لے گئے ہیں کہ وہ واپس آئیں. لا یہاں زائدہ ہے، واپس نہیں آئیں گے وہ. تو یہ 10 دن بڑی فضیلت کے ہیں. اور ایک مسئلہ بھی عرض کرتا جاؤں، انہی 10 دنوں سے متعلق ہے. قربانی کا بیان بھی کرنا مقصود تھا، اسی لیے میں نے سورہ کوثر بھی پڑھی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. لیکن جو ہے وقت ابھی ساتھ نہیں دے رہا. اگلے جمعہ انشاءاللہ قربانی کے کچھ فضائل اور کچھ مسائل عرض کروں گا، موٹے موٹے اگر زندگی رہے. اور یہ جو بھی مسئلہ ہے یہ بھی قربانی ہی سے گویا کہ متعلق ہے، لیکن یہ پہلے بیان کرنا ضروری ہے، ورنہ بعد میں اس پہ عمل پھر نہیں ہو سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من رعا ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ من شیء کا لفظ ہے، او کما قال علیہ السلام. جو آدمی ذی الحجہ کے مہینے کا چاند دیکھ لے، یعنی اس کی زندگی میں حج کا مہینہ شروع ہو جائے اور رؤیت ہلال کمیٹی والے اعلان کر دیں کہ چاند نظر آ گیا اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا. اب 2 قسم کے پھر مسلمان ہوتے ہیں شرعاً، یعنی مسلمانوں کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن پہ شرعی طور پہ قربانی نہیں ہے اور وہ نہ کرنا چاہتے ہیں. بعض لوگوں پہ قربانی واجب نہیں ہوتی لیکن ہر سال پھر بھی وہ ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان ایسا ہے نہ اس پہ کوئی شرعی قربانی ہے واجب اور نہ وہ کرنا چاہتا ہے، اس کے حالات سازگار نہیں ہیں، تو اس کے لیے حکم نہیں ہے. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، یا تو اس لیے کہ ان پہ قربانی واجب ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، فضیلت بھی ملے گی اور واجب کو ادا کرنے کا جو ہے ثواب بھی ان کو ملے گا. اور ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں کہ ان پہ قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن وہ ہر سال قربانی کرتے ہیں، ادھار لے کے بھی کرتے ہیں. ایسے مسلمان بھی مجھے معلوم ہے، ادھار لیتے ہیں قربانی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا کے لیے ہم جب ادھار لیتے ہیں تو یہ اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے کیوں ادھار لے لیتے ہیں. لیکن یہ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے، جو مضبوط ہو بعد میں گلے شکوے نہ کرے اس کے لیے ہے. تو جو مسلمان قربانی کرنا چاہتے ہیں واراد ان یضحی، چاہے واجب ہونے کی وجہ سے یا فضیلت کے لیے، ان کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک حکم ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور مہینہ شروع ہو جائے، فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ من شیء. یہ لوگ نہ تو اپنے ناخن تراشیں اور نہ جو ہے اپنے خط بنائیں، نہ اپنے جو ہے جسم سے کوئی بال علیحدہ کریں، اپنے بال بھی نہ بنائیں اور جو ہے اپنے ناخن بھی نہ کاٹیں. یہ حکم ہے. اور یہ آپ یوں سمجھیں ایک گونا جو ہے ایک قسم کی مشابہت ہے حاجیوں کے ساتھ. حاجی صاحبان آپ حضرات جانتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں، چلے بھی گئے ہیں، آج بھی وہ سے جائیں گے اور وہاں اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، مقدس مقامات میں جو ہے اللہ کی عبادت کریں گے، میدان عرفہ میں جائیں گے اور میدان مزدلفہ منی میں جائیں گے. اللہ ہم سب کو بار بار توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل سے اللہ ہم سب کو لے جائے قبولیت کے ساتھ، قدر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. اب جو مسلمان نہیں جا سکتے یہاں بھی وہ ان کی مشابہت اختیار کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ حالت احرام میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے، بال وغیرہ تراشنا جائز نہیں ہے. تو یہاں بھی یہی سلسلہ ہے، یہاں بھی یہی سلسلہ. جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے بال بھی نہیں کاٹیں گے اور جو ہے اسی طرح ناخن وغیرہ بھی نہیں کاٹیں گے. لیکن ان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے. حالت احرام میں کوئی ایسا کام کرے تو اس پہ کبھی صدقہ کبھی دم واجب ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے مستحب کے درجے میں ہے. مستحب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس اس کو چھوڑ دو، مستحب ہے مطلب یہ ہے کہ ہم پہ کوئی تاوان نہیں آئے گا، کوئی شرعاً جو ہے اس پر جو ہے کوئی جرمانہ نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ بہت بڑا عمل ہے، یہ کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک تفصیل یہ ہے
کہ اگر کسی کے غیر ضروری بال جو زیر ناف ہوتے ہیں یا بغل کے بال جو ہوتے ہیں، اگر یہ 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس نے نہیں کاٹے، تو پھر تو کاٹنا ضروری ہے۔ ہر جمعے کو یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ یہ بال صاف کرنے چاہیے۔ ہر جمعہ نہ ہو تو کم از کم 2 ہفتوں میں یعنی 15 دن میں، ورنہ 40 دن کے بعد تو پھر یہ گناہگار ہوگا۔ اس میں بہت سے لوگ سستی کرتے ہیں، تو سستی نہیں کرنی چاہیے، فطرت کا تقاضا ہے، انسانی طبیعت کا تقاضا ہے، انسان کو پاک صاف رہنے کا اللہ نے حکم دیے ہے، تو یہ غیر ضروری بال صاف کرنے چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے بال صاف نہیں کیے، 40 دن ہو گئے یا ناخن اس نے نہیں کاٹے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس فضیلت کو چھوڑے، وہ گناہ سے بچے۔ وہ کیا ہے؟ اپنی غیر ضروری بات صاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔